الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے بے پناہ احسانات ہیں، فضل و کرم ہے کہ اس نے اہل البیت علیہ السلام کے مقامات مقدسہ، ان کی زیارات متبرکہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ سعادت بخشی کہ میں اپنی زندگی کے اندر ان مقامات کو دیکھ سکوں جہاں اہل البیت علیہ السلام نے اپنی زندگی کو گزارا اور اس امت کی رہنمائی کی، اور جو کچھ ان پر ہوا ان جگہوں پہ جا سکوں اور اپنے دل کو اور اپنے ذہن اور خیال کو ان کے ساتھ جوڑ سکوں۔ بلا شک و شبہ جہاں پر اولیاء کرام ہوتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ہے کہ جہاں ولی ہے وہاں پر زندگی پیدا ہوتی ہے، وہاں چیزیں زندہ ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعے میں یہ ہے کہ جہاں مچھلی زندہ ہو جائے وہاں پر وہ عبد صالح ہیں، وہ ولی کامل ہیں جس کے پاس اللہ کا علم لدنی ہے۔ تو اب اہل البیت علیہ السلام بلا شک و شبہ وہ اولیاء صالحین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، اور اولیاء کرام کے سردار ہیں یہ اہل البیت علیہ السلام۔ تو یہاں پر مردہ دل زندہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم اہل البیت سے وابستہ ہو جائے تو انفرادی اور اجتماعی طور پر پوری انسانیت، پوری دنیا اس کے اندر جو مردگی اور افسردگی پائی ہوئی ہے اور تنزلی کی طرف یہ جا رہی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو کر تر و تازگی کی طرف آئے گی اور اس میں زندگی اور حیات پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اہل البیت سے وابستہ کرے۔ تو میرا جو یہ سفر رہا، یہ کس طرح سے رہا، عراق یا ایران کا، یہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس سے کیا کچھ سیکھا ہے اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں۔ پہلے میں یہاں پاکستان سے عراق گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اور امت واحدہ کا جو وفد شہیدی صاحب کی قیادت میں گیا تھا تو اس میں پھر باقاعدہ حصہ بنا، اور اہل سنت والجماعت کے 40 سے زیادہ علماء کرام اس وفد کے اندر شامل تھے۔ تو جہاں جہاں ہم اہل البیت علیہ السلام کے مقامات کی طرف جاتے، ان کا مشاہدہ کرتے، تو پہلے تو دل کے اندر شروع سے ہی ایک یہ کیفیت اور یہ جذبہ تھا، چونکہ یہ میرا پہلا عراق کی طرف سفر تھا، اور امام علی علیہ السلام کے مقام کے لیے میں ویسے ہی مشتاق تھا، بے قرار اور بے چین رہتا تھا، اور اللہ نے میری اس دعا کو بھی قبول فرمایا، میری اس مناجات کو بھی، کہ امام علی علیہ السلام کے زیارت عطا فرما دی ان کے مقام کی۔ اس سے پہلے میں نے عمرہ کیا ہوا ہے الحمدللہ، حرمین شریفین کی زیارت کی ہوئی ہے، مکہ اور مدینہ کی۔ یعنی مجھے جو دلچسپی تھی، جو ایک محسوس ہو رہا تھا، وہ امام علی علیہ السلام سے منسوب جگہ کے لیے کہ یہاں امام علی علیہ السلام ہے، تو میں بہت زیادہ مشتاق ہو رہا تھا۔ اور جب میں ایئرپورٹ سے وہاں نجف سے ہم آگے گئے، امام علی علیہ السلام کی مرقد کی ہم نے زیارت کی، اس دریح مبارک کی، اور وہاں پروگرام کے اندر ہم نے شرکت کی۔ پھر جو کیفیت دل کی تھی وہ اس کو لفظوں میں آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کن کیفیات کے اندر۔ نجف کی جو میں آپ کو روحانی کیفیت بتاؤں کہ جیسے آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہو نا اور فل کرنٹ آپ کو ملے، لیکن اس کیفیت کو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو روحانیت سے وابستہ ہوں۔ جو مادہ پرست لوگ ہیں وہ ان کیفیات کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے میں اس کا بیان بھی اتنا زیادہ کھل کے نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ آج کل چونکہ اقلیت کا اور مادہ پرستی کا دور ہے تو اس کو لوگ پھر اپنے لیے ایک مذاق بنا لیتے ہیں کہ یار یہ بھی بابا بن گیا اور یہ کرامتیں بیان کر رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ آپ خود ان چیزوں کا مشاہدہ کریں گے، اور جب آپ کا دل پہلے زندہ ہوگا تو تب آپ وابستہ ہوں گے کہ یہ اہل البیت علیہ السلام آپ کی کیسے رہنمائی کرتے ہیں۔ عراق کو جو بالعموم میں نے پایا ہے، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے ماحول کو، تو بہت اچھا ماحول تھا۔ ہم یہ سنتے تھے یہاں پاکستان میں کہ اس کی حالت بڑی خراب ہوگی، وہاں بم دھماکے ہوتے رہتے ہیں، اور بلا شک و شبہ وہاں پر وہ خانہ جنگی میں مبتلا رہا ہے، اور ایک بڑے عرصے تک خانہ جنگی میں مبتلا رہا ہے، تباہ حال ملک ہے۔ لیکن اس کی جو سڑکوں کا عالم ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، وہ اب بھی کافی بہتر ہے، بلکہ آپ یوں دیکھیں گے کہ آپ کو پاکستان سے بہت ملتا جلتا آپ کو نظر آئے گا۔
یعنی کراچی سے تو تقریباً میں نے بغداد کی جو سڑکیں ہیں ارد گرد بہت بہتر حالت میں ہیں. یعنی ابھی کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کراچی میں ہم یہاں پر جو سفر ہوتا ہے, جو گرد و غبار ہے, دھول مٹی ہے, جس طرح سے جو کچھ ہم گزر رہے ہیں بہت بہتری کے اندر ہم نے پایا. لوگوں کا مزاج جو ہے البتہ وہ پاکستان سے ملتا جلتا ہے مزاج میں. یعنی آپ کو جیسے بازار میں آپ جائیں گے تو جو ہمارے ہاں جو آوازیں لگاتے ہیں یا جس طرح سے لوگ معاملات کرتے ہیں بالکل آپ کو عراقی ایسے دکھائی دیں گے جیسے یہ لوگ پشتون لوگ ہوتے ہیں, اور ان کا رویہ مزاج اسی طرح سے ہی ہے. اور عراق میں میرے ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ میں لے کے آئیں گے. میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ ٹھیک ہے میرے دوست بھی ساتھ میں آئیں گے. تو اس نے کھانے کا بہت اہتمام کر دیا تھا. لیکن پھر جب دوست احباب ساتھ نہیں گئے, میں اکیلا چلا گیا, تو وہ اس بات کو بڑا ہی اس نے محسوس کیا. میں نے اس کو سمجھایا بھی کہ اصل وجہ کیا, لیکن وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ عربی کھوپڑی اور پٹھانی کھوپڑی نا, لیکن بہت محبت کرتے ہیں. اہل عراق میں سخی لوگ ہیں, دریا دل لوگ ہیں, اور ہم جتنے دن بھی وہاں پہ رہے الحمدللہ بہت اچھا انہوں نے ضیافت کی, جو انہوں نے مہمان نوازی کی, کسی طرح سے کوئی کمی نہیں رکھی. اور اکثر جگہوں کے جو نام ہیں جیسے جہاں ہوٹلز ہیں, یا عراق کی میں بات کر رہا ہوں, نجف کی خصوصاً, کیونکہ بغداد تو وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے کراچی یا اسلام آباد. اس میں یعنی مذہبیت کا اتنا کوئی رجحان نہیں ہے, لیکن نجف کا یا دیگر جو شہروں کا میں آپ کو بتاؤں تو وہاں پہ یعنی نجف کا خاص طور پہ تو مذہبیت کا غلبہ ہے. تو آپ کو جگہوں کے نام وہ امام حسن علیہ السلام کے نام پہ زیادہ نظر آئے. جہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے جس ہوٹل میں, امام حسن علیہ السلام کے نام سے یہ ہوٹل تھا. اور اسی طرح جس علاقے کے اندر وہاں پورا ایک سٹی بنایا ہوا امام حسن کے نام سے. تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ امام حسن کو شیعہ لوگ بہت مانتے ہیں. ہم یہاں پہ سنتے ہیں پاکستان میں کہ نہیں بھائی امام حسن سے وابستہ نہیں ہے یا ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں. امام حسن کو بڑا امام مانتے ہیں. ان کو ایسا نہیں کہ ان کو کراس کر کے وہ دیگر ائمہ کی طرف جاتے ہوں. اور جن سے ہم ملے ہیں وہاں پہ, ان کے رویے, ان کے مزاج, انہوں نے اپنے ملک کے بارے میں بتایا کہ ہمارا ملک کن کن مشکلات سے گزرا ہے, اور ہم نے اس دہشت گردی کے جنگوں پر کس طرح سے فتح حاصل کی. یا انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں جو عتبات ہیں ان کے ماتحت کتنی یونیورسٹیاں چلتی ہیں, کتنے رفاعی ادارے کام کر رہے ہیں, کتنے یعنی ایک عتبہ جو ہے وہ کئی یونیورسٹیاں چلاتے ہیں, کئی یتیم خانے اور غریبوں, یتیموں, بیواؤں کے لیے, مسکینوں کے لیے وہ لوگ ان کا انتظام کرتے ہیں, ان کو سنبھالتے ہیں. تو یہاں ہمارے یہاں صرف مزارات جو ہوتے ہیں ہم وہ دیکھیں تو وہ لوگوں سے مال لے رہے ہوتے ہیں. اب کوئی مزارات یہاں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ مزارات کے تحت کوئی یونیورسٹی چل رہی ہو, کوئی ہاسپٹل چل رہا ہو جہاں سے وہ غریبوں کا فری علاج کرتے ہوں, ایسا تو نہیں ہے کم از کم. یعنی عبداللہ شاہ غازی کے تحت کوئی چلتا ہو, یا مزار کی میں بات کر رہا ہوں, یا داتا صاحب کی مزار ہے. تو یہاں تو بھائی وہ لنگر لاؤ اور ڈالتے جاؤ. لیکن وہاں یہ ہے کہ یعنی یوں سمجھیں کہ ایک عتبہ وہ کئی ادارے یونیورسٹیاں چلا رہی, اور یہ دیکھنے میں بھی آیا. اور وہاں جو طلبہ ہیں ان کے بھی کہ یعنی وہ مدرسہ ہوتا ہے, اس پورے وہاں پر باقاعدہ حلقات علمی مجالس وہاں پہ لگتی ہیں. تو یہ چیز ہم نے دیکھی جس میں میں نے یہ سوچا کہ کاش ہمارا یہ پاکستان میں بھی اس چیز کو نافذ کیا جائے اور اس سے سیکھا جائے کہ مزارات کو ہمارے ہاں صرف ایک کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. وہاں سجادہ نشین اور یہ پیر حضراتوں نے جو ان کے اوپر قبضہ اور یہ گدیاں صرف جو بنائی ہوئی ہیں اسی لیے ہیں. یعنی علی علیہ السلام کے علوم وہاں سے نہیں ہوتا. تو یہ کہ یہ مزارات امام علی کی طرف منسوب کتابیں شائع کرتے, علمی کام کرتے, مدارس یونیورسٹیاں بناتے. انہوں نے بس یہ کہتے ہیں نہیں ہم ملنگ ہیں اور ہمارا اس سے کیا کام ہے. لیکن وہاں پر یہ نہیں ہے. وہاں پر خالص علم کی طرف بہت, اور لوگوں کی خدمت کی طرف, کہ جو اصل اہل البیت کا کام ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں کے غریبوں, مسکینوں, بیواؤں, یتیموں کے اوپر اس کو خرچ کریں. تو عراق اس حوالے سے بہت لگا کہ یہ بہت جلدی یہ ترقی کر جائیں گے, بہت آگے چلے جائیں گے, کیونکہ ان کی جو حالت, جو ان کی جو جذبات نظر آ رہے تھے نا, وہ اسی طرف تھے کہ یہ اپنے ان تمام صورتحال کے اوپر جلدی کنٹرول کر لیں گے. پھر ایران
تو ایران پہ تو قدم رکھتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ جناب ہم کسی یورپین ملک میں آ گئے. یعنی تہران ایئرپورٹ پہ ہم اترے, ٹھنڈ تھی, پھر وہاں ایک گاڑی کھڑی تھی ہمیں لے جانے کے لیے پورے وفد کے لیے. تو یعنی ایران میں ہم تہران سے مشہد تک گئے ہیں بائی روڈ, اور یعنی مجھے رات میں ہم نے یہ سفر کیا ہے, رستے میں چاہے جنگل سے ہم گزریں یا ہائی وے سے, بھئی اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہوگی, اور پورے شہر کے اندر انفراسٹرکچر کا جو عالم ہے وہ آپ پوچھئے نہیں. صفائی کا جو عالم ہے, جو وہاں پہ یعنی گھر گھر کے سامنے مالٹے کے درخت لگے ہوئے ہیں, چنار کے درخت لگے ہوئے ہیں, اور اس کی جو خوبصورتی ہے, وہاں کے رہنے والے, وہاں پر مجھے بہت کم لوگ یہ دکھائی دیے کہ جن کے پیٹ باہر ہوں, الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ یعنی ایسے ہوتے ہیں, لیکن اکثر لوگ سلم اور اسمارٹ تھے. تو وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ یہاں پر ہر شہری جو ہے وہ 2.5 سال 3 سال وہ حکومت کی فوج میں ملازمت کرتا ہے تاکہ وہ اپنی دفاع کر سکے اور اپنے ایکٹیو رہ سکے. تو سفر ایران, اور ایرانی لوگ بھی بڑے بااخلاق شائستہ لوگ ہوتے ہیں. خواتین کے حوالے سے جہاں تک میں بات کروں تو خواتین کو میں نے پایا کہ ہم ایک جگہ پہ تھے, وہاں کوئی تاریخی مقام تھا, تو وہاں پر ایک خاتون وہ اپنی بچی کے ساتھ ہی چہل قدمی کے لیے آئی ہوئی تھی. تو اس نے آ کر ہم سے پوچھے بغیر ہی اس جگہ کی پوری تاریخ بتا دی, اور ہمارے درمیان میں کھڑے ہو کے, مردوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے, اسے یہ خوف نہیں ہوا کہ یہ اجنبی مرد ہیں, یا اسے یہ خوف ہوتا نہیں. اس نے بڑی آزادی کے ساتھ, اور کوئی کسی طرح کا اس نے حجاب نہیں پہنا ہوا تھا, اپنی بچی کے ساتھ تھی, اور وہ اس نے آزادی کے ساتھ وہ تاریخ بتائی, اور تاریخ بتانے کے بعد وہ جس کام سے آئی تھی اس کام میں لگ گئی. تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بھائی ہم نے سنا تھا کہ ایران میں تو خواتین بس وہ ہر وقت ایسے برقع یوں پہن کے جا رہی ہوگی, اور اگر تھوڑا سا یوں اوپر ہو جائے تو پیچھے سے کوڑے ان کو لگتے ہوں گے. یہ تصور تھا ہمارے دماغ میں, لیکن ایران کو دیکھا تو ماڈرن ہے اور انتہا درجے گئے اس کی. یعنی وہاں خواتین میں جو اس کی جو خودداری ہے, اور خواتین میں جو مرد کے ساتھ برابر چلنے کا جو ان کے ہاں جو کانسیپٹ ہے, اس نے بہت متاثر کیا کہ بھائی ہمارے ہاں تو اگر آپ خاتون سے رستہ پوچھ لیں تو پتہ نہیں آپ کو 10 مرتبہ اعوذ باللہ اور انا للہ پڑھنا پڑے گا, اور پھر یہ آپ کو پہلے تو یہ کہ ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کہ کسی رستے راہ چلتے ہوئے کسی بہن سے یا کسی سے کوئی بات کر لے, فار ایگزامپل کہ جہاں پر کوئی مرد نہ ہو. لیکن ایران میں وہ دیکھا کہ جو اسلام ہے نا, ہم نے یہاں اصل میں اسلام بہت سخت بنایا ہوا ہے, یہ اسلام میں یہ سختی ہے, اسلام میں یہ سختی ہے, اپنی طرف سے ڈالی ہوئی یہ سختیاں. لیکن وہاں ایران کے بارے میں یہ دیکھا کہ یہ ضرور موجود تھا کہ آپ شرعی پردہ کریں, لیکن کوئی سختی نہیں ہے کہ آپ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, کوئی کسی طرح کی کوئی سختی نہیں ہے. یہ بہرحال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایئرپورٹ پہ بھی دیکھا, دوسرے مقامات کے اوپر بھی, زیارات کے اوپر بھی, کہ زیارات میں یہ ضرور تھا کہ آپ وہاں لکھا ہوا تھا اور کہ باقاعدہ آپ باحجاب ہو کر جائیں اور ادب کے ساتھ جائیں, جو کہ طریقہ ہے ایک مرد کے لیے بھی اور ایک عورت کے لیے بھی کہ وہ ان مقامات کے اوپر, چونکہ تفریح کے مقامات تو ہیں نہیں نا, لیکن عمومی طور پہ میں آپ کو بات کروں تو کوئی ایسی کوئی تنگی وغیرہ نہیں دیکھی ہے. رہ گئی بات وہاں کے کھانے پینے کے حوالے سے, تو کھانا پینا جو وہ کھاتے ہیں تو وہ ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاں زیادہ مرچ مسالوں والے کھانے نہیں ہوتے ہیں, اس لیے ان لوگوں کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے. اور عراق میں نے دیکھا کتابوں کے بڑے بڑے بازار ہیں, وہاں صرف اور صرف آپ کو ایک کتاب, مکتبے میں آپ چلے جائیں گے تو حدیث کے اوپر صرف کتابیں, دوسرے میں جائیں گے تو تفسیر کے اوپر کتابیں. پھر ایک مکتبے میں ہم گئے تو وہاں پر صحابہ کرام کے فضائل پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں. بالکل ایسا ماحول ہے کہ جو آپ کو نہیں لگے گا کہ یار میں کسی خالص شیعہ ماحول میں آیا ہوں, مکس ماحول آپ کو لگے گا. اور وہاں جو شیعہ اکثریتی آبادیاں ہیں تو لازمی بات ہے, ایران کے حوالے سے میں بتاؤں مثال کے طور پر, جہاں سنی اکثریتی آبادی ہے وہاں سنیوں کی مساجد موجود ہیں, جہاں شیعہ اکثریتی آبادی ہے تو اب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر سنیوں کی مسجد ہونی چاہیے. تو یہ کس طرح ہونی چاہیے؟ مثلاً یہ تو کوئی جواز نہیں بنتا نا, جہاں جس کی اکثریت ہے وہاں پر ہو, اور ایسا ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. جس چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ہاں
جس چیز کی جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر بھی یہ لوگ مسجد بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ نہیں ہوتا. یہ اپنے کہ بھائی ہم اپنے ایک زیادہ، ان کا سوچ یہی ہوتی ہے نا کہ ہم زیادہ ہوں اور ہم دنیا میں زیادہ ہوں. تو یہ اس وجہ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر سنیوں کی مسجد کیوں نہیں ہے، ورنہ تو جہاں پر سنیوں کی اکثریت ہے وہاں موجود ہے، مدارس ہیں، بڑے بڑے خانقاہیں ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں. ایسی پاکستان میں بھی ان کی حالت نہیں ہوگی جتنی اچھی حالت کنڈیشن میں وہ ہیں. دوسرا یہ کوئی بات نہیں ہوتی جناب کہ جی یہاں پر آپ کی آبادی نہیں ہے تو تب بھی آپ یہاں پہ بنا لیں. وہاں کے جو سنی علماء، ایران کے سنی علماء بڑا تحمل مزاج ان کو دیکھا، بڑے متحمل دیکھا ان کو میں نے، اور اس چیز کے اندر کہ ان کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ تھی، بڑے مسکرا رہے تھے، اور کوئی خوف زدہ نہیں لگ رہے تھے کہ بھائی ان کو کوئی کسی طرح کا خوف ہو. میں آخر میں مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ میرے ساتھ عراق اور ایران چلیں. پوری دنیا وہ گھومتے ہیں، اور تو ایک ویلاگ وہ ایران میں بھی کریں، میرے ساتھ خود جا کے وہ دیکھیں کہ وہاں پر ایران میں کیا سنیوں پہ ظلم ہوتا ہے، کس طرح رہتے ہیں وہ. اچھا یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ جناب کوئی پارلیمنٹ میں سنی رکن نہیں بننے دیا جاتا. ایران آپ گوگل کریں، گوگل کے زمانے میں رہتے ہیں ہم. اس شخص سے ملے کہ جو عالم تھے، سنی عالم، اور پوری یونیورسٹی اس کے ڈین بھی تھے اور نائب وزیر اعظم کے نائب بھی تھے، وہ سنی تھے، اور انہوں نے گفتگو کی دین پر، صحابہ پر، اسلام سے متعلق، فرقہ واریت کے خلاف. تو یہ سب آپ باتیں کرتے ہیں سنیوں کو رکن پارلیمنٹ نہیں بنائیے. یہ تو میرے ساتھ طارق مسعود صاحب آپ چلیں، دونوں چلیں گے انشاءاللہ. زیارات بھی آپ کی ہو جائیں گی، اور ایران کو بھی آپ دیکھ لیں، عراق کو بھی دیکھ لیں، تاکہ پھر ہم پاکستان آگے بتائیں کہ جناب طارق مسعود صاحب نے کیا دیکھا. اور آپ کو جانا چاہیے. آپ دنیا بھر میں گھومتے ہیں، آپ جاتے ہیں، ویلاگ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو جانا چاہیے. تو میں انتظار کروں گا آپ کے جواب کا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی، اور قرآن مجید، صحابہ کرام، اہل بیت علیہم السلام کی معرفت اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.